محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے جملہ اسمیہ میں فعل کا استعمال سیکھ لیا، یعنی وہ جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز یعنی مبتدا تو اسم ہو، لیکن دوسرا جز یعنی خبر وہ اسم نہ ہو بلکہ فعل ہو، جملہ فعلیہ ہو۔ اور ساتھ ہی ہم نے جملہ امریہ انشائیہ کا استعمال اور ترکیب بھی سیکھ لیا۔ آج بھی ہم یہی کچھ سیکھیں گے تاکہ ہمیں مزید پختگی حاصل ہو اور ہم اچھی طرح سے ان جملوں کا استعمال سیکھ سکے اور ترکیب کر سکے۔ تو آئیے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ محمود یذهب الی المدرسۃ، محمود مدرسے جاتا ہے یا مدرسہ کی طرف جاتا ہے یا جا رہا ہے۔ محمود جو ہے یہ مبتدا ہے اور یذهب الی المدرسۃ یہ خبر ہے۔ اس میں یہ یذهب یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے، جو کہ اس کا فاعل ہے، اور محمود مبتدا کی طرف راجع ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور یہ الی یہ حرف جر ہے اور المدرسۃ یہ مجرور ہے۔ تو الی جار اور مجرور المدرسۃ مل کر دونوں متعلق ہوئے یذهب فعل کے ساتھ۔ یذهب فعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق الی المدرسۃ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ محمود مبتدا اور یذهب الی المدرسۃ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ محمود یذهب الی المدرسۃ، محمود مدرسے جاتا ہے، محمود مدرسے جا رہا ہے۔ حامد یفتح الشباک، حامد کھڑکی کھولتا ہے۔ حامد یہ مبتدا ہے اور یفتح الشباک یہ خبر ہے۔ یفتح فعل اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، وہ اس کا فاعل ہے، اور الشباک یہ مفعول ہے۔ تو یفتح فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول الشباک سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ حامد مبتدا اور یفتح الشباک خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حامد یفتح الشباک، حامد کھڑکی کھولتا ہے یا کھڑکی کھول رہا ہے۔ انا اقرأ الکراسۃ، میں کاپی پڑھ رہا ہوں یا پڑھتا ہوں۔ انت تقرأ الخطاب، انت تقرأ الخطاب تو خط پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے۔ ان دونوں جملوں کی ترکیب بھی بالکل وہی ہے جو حامد یفتح الشباک کی ترکیب ہے۔ اغلق الباب یا سعید، اغلق الباب دروازہ بند کر، یا سعید اے سعید، اے سعید دروازہ بند کر۔ یہ یا سعید یہ ندا ہے اور اغلق الباب یہ جواب ندا ہے۔ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہیں، اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور سعید یہ منادا ہے جو کہ قائم مقام مفعول بھی کے ہیں۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل انا اور مفعول سعید سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، اور اغلق الباب اس میں یہ اغلق جو ہے یہ فعل امر ہے
اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور البابا یہ مفعول ہے۔ تو اعلق فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول البابا سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جواب ندا، یا سعید ندا اور اعلق الباب جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ۔ اعلق الباب یا سعید، اے سعید دروازہ بند کر، وافتح الشباک اور کھڑکی کھول۔ تعال یا حامد، اے حامد آ، تعال آ، یا حامد اے حامد، تعال یا حامد اے حامد آ۔ اجلس علی الکرسی، کرسی پر بیٹھ جا۔ خذ القلم والورق، خذ القلم قلم لے لو، والورق اور کاغذ، قلم اور کاغذ لے لو، واکتب الخطاب اور خط لکھو، اور خط لکھ۔ اس میں یہ خذ جو ہے یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور قلم القلم یہ معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف ہے، اور الورق یہ معطوف ہے۔ القلم معطوف علیہ اور الورق معطوف مل کر مفعول ہوا خذ فعل امر کے لیے۔ خذ فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول القلم والورق سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور اکتب یہ فعل امر ہے، اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الخطاب یہ مفعول ہے۔ تو اکتب فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول الخطاب سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ، یعنی خذ القلم والورق یہ جملہ معطوفۃ علیہا ہے، اور اکتب الکتاب یہ جملہ معطوفہ ہے۔ تو جملہ معطوفۃ علیہا اور جملہ معطوفہ مل کر جملہ امریہ انشائیہ۔ خذ القلم والورق، قلم اور کاغذ لے لو، واکتب الخطاب اور خط لکھو۔ قاعدہ: جس فعل کا تعلق زمانہ حال یا استقبال سے ہو وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ یہ ہم درس میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ فعل مضارع میں واحد متکلم کی علامت حمزہ ہے، جیسے اذهب میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا، تو یہ شروع میں جو حمزہ ہے یہ علامت مضارع ہے، اور مخاطب کی علامت تا ہے، جیسے تذهب تو جاتا ہے یا تو جائے گا، تو یہ شروع میں جو تا ہے یہ علامت مضارع ہے اور یہ مخاطب کی علامت ہے۔ حمزہ بھی علامت مضارع ہے اور یہ متکلم کی علامت ہے، اور تا بھی علامت مضارع ہے اور یہ مخاطب کی علامت ہے، اور غائب کی علامت یا ہوتی ہے، جیسے یذهب تو یذهب وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، تو اس میں یہ شروع میں جو یا ہے یہ علامت مضارع ہے اور یہ غائب کی علامت ہوتی ہے۔ الفاظ کے معانی: یہ نیچے وہ الفاظ دیے گئے ہیں جو زیادہ تر درس یا تمرین میں استعمال ہو چکے ہیں۔ بار بار کہا جا چکا ہے کہ اگر آپ درس شروع کرنے سے پہلے ان الفاظ کو خوب یاد کر لیا کریں تو انشاءاللہ پھر درس اور تمرین آپ کے لیے اس میں کوئی مشکل اور دقت نہ ہوگی، اور آپ نہایت آسانی کے ساتھ درس اور تمرین کو سمجھ سکیں گے۔ تو آخذ یہ اس کا معنی ہے میں لیتا ہوں یا پکڑتا ہوں۔ آخذ میں لیتا ہوں یا پکڑتا ہوں۔ افتح میں کھولتا ہوں۔ ماذا افعل میں کیا کرتا ہوں۔ خذ لے لو، پکڑ لو۔ اقرأ میں پڑھتا ہوں۔ افتح
کھولو، اقرأ پڑھو، اقرأ پڑھو، اغلق بند کرو، اغلق میں بند کرتا ہوں، اذهب میں جاتا ہوں، اقول میں کہتا ہوں، یأتی آتا ہے یعنی وہ آتا ہے، یأتی آتا ہے یعنی وہ آتا ہے، اذهب جاؤ تم جاؤ، اجلس بیٹھ جاؤ یعنی تم بیٹھ جاؤ، خطاب خط، اکتب لکھو یعنی تم لکھو۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔